ایک تو اقتباسات تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، وہ پیش کرنے والے تھے، اور ایک یحییٰ بختیار صاحب کے بیان کا ذکر چلا تھا. تو وہ جو ان کا بیان ہے وہ کافی تفصیلی جائزے کو چاہتا ہے، کیونکہ میں خود موجود تھا اس سارے عرصے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ، اور جماعت میں جو عموماً پریشانی پیدا ہوئی ہوگی اس بیان سے، اس کا حل ضروری ہے. اقتباس ہم بعد میں باقی پڑھ لیں گے، اصل جواب تو آ ہی چکا ہے اس کا. تو پہلے یہ بختیار صاحب کی باتیں شروع کرو. یہ آتش فشاں مئی 1984 کے شمارے جی میں یحییٰ بختیار صاحب نے انٹرویو دیا ہے، جی جی جس کا یہ خلاصہ ہے کہ مختلف سوالوں کے جواب جو انہوں نے دیے ہیں اور ہاں اور غلط جو بیانی سے کام لیا ہے. حوالے ضروری ہیں وہ میں نے تم بتایا تھا، ساتھ لے آئے ہو نا؟ جی ٹھیک ہے. یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے، بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے میں مرزائی جنرلوں کا بھی نہیں، اس سے پہلے اور ہوگا. پہلے دوسری باتیں چلتی رہی ہیں کوئی سیاست کی پھر دوسری. یہ اس میں کوئی ترتیب نہیں رکھی. پہلا حوالہ کون سا ہے؟ خیر جیسا بھی یہ بات ہے دیکھ لیتے ہیں. سوال تھا بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے میں مرزائی جرنیلوں کا بھی کوئی رول تھا؟ یہ بختیار صاحب کا جواب ہے کچھ کہہ نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو علم ہے کہ بھٹو صاحب کے خاص زمانے میں اس فیصلے سے پہلے ہی تقریباً نہیں تو ہو جانا چاہیے تھا، مرکزی حکومت کی طرف سے تمام افواج کے سربراہوں کو باقاعدہ کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کی طرف سے آرڈر بھجوایا گیا تھا، اور وہ آرڈر یہ تھا کہ کسی سینسٹیو پوسٹ پر کسی قادیانی احمدی کو نہیں لگایا جائے گا. اور اس سینسٹیو پوسٹ میں یہ بھی نوٹ تھا کہ جو خالی جگہیں ہیں تمام منسٹریوں وغیرہ میں، وہ آرڈر بڑا تھا، اس کا تعلق دفاعی اداروں سے بھی تھا اور دوسرے اہم پوسٹوں سے بھی تھا، لیکن وہ سب فوجی سربراہوں کو بھی بھجوایا گیا تھا، تینوں شاخوں کے جرنیلوں کو، یعنی کمانڈنگ چیفs کو. لیکن اس میں جو باتیں تھیں وہ سارے حکومت کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والی، تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی تھیں. اصولی ہدایت یہ تھی کہ کسی سینسٹیو پوسٹ پر احمدیوں کو نہیں لگایا جائے گا. یہ ہوا ہے 74 سے پہلے نہیں، 76 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یا 75 میں یہ پہلا آرڈر ایشو ہوا تھا. اور سینسٹیو پوسٹ کی تعریف یہ تھی کہ مختلف منسٹریز میں جو خالی اسامیاں ہیں ان پر بھی اب احمدی نہیں رکھا جائے گا، جس میں دفاعی سینسٹیو پوسٹ میں دفاعی خاص طور پر تھی، چپراسی بھی اس میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی کے زمانے تک کون سے جرنیل تھے احمدی جو اثر ڈال سکتے تھے؟ کون تھے، کون نام تو بتاتے. اور یہ تجاہل عارفانہ ہے، حد سے زیادہ ظلم ہے. اتنی اہم ذمہ دار پوزیشن پر رہے ہیں یہ، ان کو تقویٰ کے ساتھ کام لے کے کہنا چاہیے تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھٹو صاحب کے زمانے میں 74 کے بعد جو حکومت نے بار بار احمدیوں کے خلاف ذرائع اختیار کیے ہیں، اس میں یہ ناممکن تھا کہ کوئی احمدی جرنیل باقی رہے جو اثر ڈال سکے. لیکن جو اثر ڈالا وہ ضیاء پر ڈالا پھر گویا کہ، اور ضیاء کو اچھی طرح یہ جانتے تھے. میں تو حیران رہ گیا، میرے دل میں موجود تھا جو یہ سوال کرتے تھے. ان سے کوئی غیر معلوم محبت تو کبھی بھی مجھے نہیں ہوئی، لیکن یہ ان کی شخصیت کا پہلو پہلے میرے سامنے نہیں تھا. مجھے بالکل توقع نہیں تھی. میں ان کو صاف گو سیدھا سادہ انسان سمجھتا تھا. اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر اور ہمارے رہنماؤں پر. اور یہ کہتے ہیں میں صدر بننے کے قابل ہوں، اس ملک کو مجھے صدر ہو جانا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں جواب میں، سوال دوسرا ہے، راؤ صاحب کا کہنا ہے کہ مرزائی جرنیل ان سے ناراض تھے. ناراض ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے، کون سے جرنیل یہ تو بتاؤ. اور ضیاء الحق کا اب ان کو خیال آیا ہے. فوراً معلوم ہوتا ہے کہ ضیاء الحق تو ان سے خود ناراض تھا. وہ
احمدی جرنیلوں کی سفارش کیسے سنتا اور تھے کون وہ؟ یہ الجھا ہوا سا خیال آیا ہوا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ناراض ضرور ہوں گے، ضیاء الحق کا باپ مرزائی تھا، لاہوری مرزائی تھا، مجھے شیخ رفیق نے بتایا، وہ باقاعدہ تبلیغ کرتا تھا۔ اور ضیاء کی موجودگی میں جن کو ضرورت نہیں ہوئی کہ ایسی بات کریں۔ وہ کون مرزائی تھا، وہ تبلیغ کرتا تھا، وہ شملے میں ہوا کرتے تھے غالباً، اور کئی ہمارے پرانے بزرگ جانتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بحث چلا کرتی تھی، مولوی مزاج کے دوست تھے وہ۔ کوئی کسی سے نہ لاہوری نہ جماعت احمدیہ مباحث سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا۔ اور دلیل کیا بنی پھر کہ ان کا باپ مرزائی تھا، اس لیے انہوں نے جرنیلوں کی بات سنی، اس لیے وہ احمدیوں کے پیچھے پڑے، اس لیے انہوں نے 84 کے قانون بنائے۔ کوئی تک نہیں، کوئی بات نہیں، اٹارنی جنرل رہے ہیں، اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر۔ تو ظفر اللہ خان صاحب نے آصف شاہ کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ بھٹو صاحب نے 1977 کے آئین کا مسودہ یہ بختیار کے حال مجھے نظرثانی کے لیے بھیجا، میں خود گیا تھا، کہتے ہیں ہاں بھیجا تھا، تو اس صاحب سے میرے اچھے مراسم تھے، بھٹو صاحب نے مجھے بھیجا، حالانکہ لا سیکٹری وغیرہ چاہتے تھے کہ کوئی اور وکیل جائے، بھٹو صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل جائے گا۔ چودھری صاحب نے 73 کے آئین پر نظرثانی کی تھی، حفیظ پیرزادہ جواب ہے، حفیظ پیرزادہ لا منسٹر تھے، بحیثیت لا منسٹر وہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، شاہ احمد نورانی تھے اور بھی تھے۔ مسودہ تیار ہو گیا، میں نے دیکھا اس کی زبان میں کچھ تشنگی ہے، میں نے کہا اس میں زبان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، کہتے ہیں کیا کریں؟ میں نے بھٹو صاحب سے کہا ظفر اللہ خان اچھے ایکسپرٹ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں گیا ان سے ملا، انہوں نے دیکھا، اس کو کچھ تجویزیں بھی دی، کچھ تجویزیں بھی دیں، وہ ٹھیک تھیں۔ ان کی تجاویز کیا تھیں؟ سوال کیا گیا، تجاویز نہیں تھیں، لکھا ہوا تھا غیر مسلم قادیانی ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں بن سکتا، پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، یہ ہم نے شامل کیا تھا، اس میں یہ میری تجویز تھی، اس میں یہ میری تجویز تھی۔ ڈرافٹنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، بھٹو صاحب پر پریزائڈ کر رہے تھے، کہنے لگے گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ پریزیڈنٹ مسلمان ہوگا، اس وقت پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت صدارتی نظام تھا، وہ کہہ رہے تھے نورانی صاحب مفتی محمود کہ مسلمان کی تعریف بھی تو کرو نا، جب کہہ دیا ہے کہ مسلمان، کل کو کوئی قادیانی بیٹھ جائے گا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو جائے گا، یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اچانک اس طرح جو مرضی جا کے بیٹھ جائے، یہ کوئی پاکستان کی اسپیکر کی سیٹ ہے؟ جس مولوی کو دل میں آئے وہ جا کے بیٹھ جائے اس کے اوپر؟ عجیب پاگل والی بات ہے۔ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو جائے گا تو اس میں گڑبڑ ہوگی تو کیا تعریف ہوگی؟ وہ صرف تعریف کا انتظار ہے، ورنہ جب چاہے کوئی آدمی جا کے کسی سیٹ پہ قبضہ کر لے۔ قیوم خان مخالفت کر رہے تھے، جے رحیم مخالفت کر رہے تھے، بھٹو صاحب مجھے کہنے لگے کہ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ایک آدمی ہے جس کا سارا مسئلہ ہے، آپ کانسٹیٹیوشن میں ڈکلیریشن ڈال رہے ہیں، اس کی بجائے اس کی قسم میں ڈال دیں، جو وہ حلف اٹھاتا ہے اس میں ڈال دیں کہ میں مسلمان ہوں وغیرہ۔ سب اگری کر گیا کہ ٹھیک ہے۔ جواب یہ ہو رہا ہے چودھری صاحب نے کیا تجاویز پیش، سوال یہ ہے چودھری صاحب نے کیا تجاویز پیش کی تھیں کہ اٹارنی جنرل صاحب لوگوں پہ جرح کرنے والے، اس سوال کا یہ جواب دے رہے ہیں۔ سوال والے نے کہا جناب چودھری صاحب نے اس پر کیا کہا تھا؟ یعنی مراد ہے آپ تو فرما چکے ہیں کہ تجاویز تھیں وہ ٹھیک تھیں۔ کہتے ہیں چودھری صاحب نے دیکھا اس کو، کہتے ہیں یار تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اب وہ تو چودھری صاحب کا انداز ہی تھا یار، میں نے آج تک کبھی زندگی میں ان سے یار کا لفظ نہیں سنا اس طرح کہ یار تم کیا باتیں کرتے ہو، میں اس کے باوجود قسم لے سکتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں چودھری صاحب کہ تم بشک لکھ دو، میرا عقیدہ ہے ختم نبوت پر، میں قسم کھا سکتا ہوں میں مسلمان ہوں، تو روکا کیا ہے تم نے پھر؟ یہ بات کہی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو نہیں کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، نہیں تھے، ہم تو مانتے ہیں۔ کہتا ہے وہ تو اور ٹوسٹ دیتے ہیں نا اس کو، بس تو تجاویز کہاں گئیں جو چوائس سر نے کی اور انہوں نے کہا ٹھیک تھیں؟ وہ سوال کرنے والے نے پھر پیچھا نہیں چھوڑا، کہتے کوئی خاص تجاویز نہیں تھیں، زبان کی بات تھی، ٹیکنیکل بات تھی، تیار ہو چکا تھا، صرف اس کو پالش کرنا تھا۔ تو جو چند تجاویز دی تھیں ممکن ہے زبان کی ہوں، بہرحال بڑے چکر میں پھنسے ہیں بیچارے۔ سوال مشہور ہے کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دلانے میں شاہ فیصل کا بھی دباؤ تھا، جواب مجھے پتہ نہیں،
اب لا علمی، میں نہیں کہتا غلط بیانی کر رہے ہیں، لا علمی ہے بیچاروں کی، کافی باتوں سے لا علم ہے. یہ جو جماعت احمدیہ کے متعلق جو چلا ہے سلسلہ، یہ اس واقعے سے ہوا ہے جو ربوہ اسٹیشن پر ہوا تھا. کیا تاریخ تھی اس کی یاد ہے؟ ہاں ہاں، 29 مئی کو. اور اپریل میں شاہ فیصل صاحب نے یہ اعلان کروا دیا تھا، اور رابطہ عالم اسلامی کی میٹنگ بلوائی گئی تھی. اس میں تمام مسلمان حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. کیونکہ اس سے پہلے 73 میں جو سربراہ کانفرنس ہوئی تھی مسلمانوں کی، مسلمان ممالک کی، اس میں تمام مسلمان ممالک ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کے دشمن بھی اکٹھے ہو گئے تھے. پہلا واقعہ ہے کہ بھٹو صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ لاہور میں جو 73 میں انہوں نے کانفرنس بلائی ہے، اس میں تمام مسلمان، کابل بھی شامل تھا، افغانستان کی حکومت بھی. تو اس میں غالباً یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ فیصل صاحب خلیفہ بنائے جائیں گے اور احمدیت اس کے راستے میں روک ہے. چنانچہ اس کی خاطر انہوں نے وہاں جا کر یہ باقاعدہ اپنا رابطہ عالم اسلامی کو متحرک کیا اور ان کے ذریعے یہ سلسلہ شروع کیا. تو بھٹو صاحب کا جو واقعہ ہے وہ تو بعد کا ہے، اور اس کے متعلق بھی کئی تبصرہ کرنے والوں نے بعد میں لکھا، علماء نے بھی، کہ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے یہ بعید نہیں کہ بھٹو صاحب نے خود کروایا ہو. تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا کس نے کروایا، مگر جو واقعہ کا انداز تھا وہ تو واضح طور پر سازش تھی، تو قطعاً کوئی شک نہیں. مگر یہ کہنا کہ شاہ فیصل صاحب کا دباؤ، مجھے نہیں پتا، یہ پھر ان کی لا علمی کا بڑی عجیب حال ہے.